पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला करार। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को बल्ले का निशान न देना हकीकत पर मबनी फैसला था। तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। ये सवाल भी उठाया कि एक सूबे की अदालत पाकिस्तान भर का फैसला कैसे दे सकती है। इंसाफ के लिए सबको मुत्तहद होने का पैगाम भी दे दिया। जहां पर ऐसा महसूस होता है कि जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ, एक कौमी मसला हो और एक सूबे की अदालत उस कौमी मसले का फैसला करे, और वो लाडला जिसको 4 साल इक़्तिदार में बिठाकर धांधली के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई, पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक से जो ताल्लुकात थे उनको तबाह बर्बाद किया गया। वो लाडला है या कोई और लाडला है, उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें इसके ऊपर दिलजमी के साथ और यकसुई के साथ हमें इंसाफ के बोलबाले के लिए बात करनी चाहिए। मुतनाज़ा जज का फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। गूंज है पीटीआई के लाडले ने पीटीआई को रिलीफ दिया। मरीम नवाज का रद्द अमल, कहा ना वोटर्स ना वोटर लिस्टें ना इलेक्शन कमिश्नर ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, लेकिन सब हलाल। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला किया गया। कौम का मैंडेट चोरी करने वाले ने अपनी जमात का मैंडेट भी चोरी कर लिया। कोहाट के रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने कोहाट के रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तल की थी। इलेक्शन कमीशन ने आरओ की मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। नून लीग के लोग पीआईए को बेचना नहीं खरीदना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग के घर के लोगों को फौरी हटाए। निगरान सेटअप में मौजूद मुतनाज़ा लोगों को हटाया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं नहीं चाहते कि किसी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। अशराफिया को सालाना 1500 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 18वीं तरमीम के बाद भी वफाक में 17 वजारतें चल रही हैं। इन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। इक़्तिदार में आकर वफाक में चलने वाली 17 वजारतों को ख़त्म कर देंगे। ये भी कहा कि सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। पीटीआई को तौबा करना होगी और माफ़ी मांगना पड़ेगी। लीग कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पीआईए को बेचें नहीं, वो ख़रीदना चाहते हैं। ये जो मुतनाज़ा लोग हैं, जो नून लीग के अपने घर के लोग हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर उनको हटाना चाहिए और हमने उस साजिश को कामयाब नहीं होने देना। जो इंटरिम गवर्नमेंट में नून लीग के ख़ास लोग बैठे हैं, अगर उनसे इस किस्म का काम लिया जाएगा तो वो काम मुतनाज़ा होगा कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए। मुल्क में अशराफिया कौन देती है? एनर्जी कंपनीज को देते हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं। आपको मालूम कितना सब्सिडी सालाना आप देते हो, आपका टैक्स डॉलर्स देते हैं? 1500 अरब रुपीस 18वीं तरमीम कब से पास हुआ और 2015 तक डेवल्यूशन होना था। 2015 में सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्थ सेक्टर का डेवल्यूशन हुआ है, और वो भी आपको मालूम है कि कैसे उन्होंने हमसे NICVD छीनने की कोशिश की। 17 मिनिस्ट्रीज है, उनको बंद कर दूंगा। 300 अरब सालाना उन 17 मिनिस्ट्रीज वफाकी मिनिस्ट्रीज पे खर्च होते। सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूँ कि हम ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत को दफन कर दे। सबसे पहले पीटीआई को तौबा करना पड़ेगा, माफिया मांगने पड़ेंगे। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। अदालती हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कैसे हुआ?
انتخابات میں ہمارا ایک بھی کارکن شہید یا زخمی ہوا تو ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پر ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تحفظات کا اظہار کریں تو کہا جاتا ہے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ نگران وزیر اعظم کی بات اسرائیل کو تسلیم کرنے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ ہم دو ریاستی حل کو نہیں مانتے۔ ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا، ایک عدالتی ماشاء اللہ کا تاثر دے رہے ہیں۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن میں دعا گو اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ جب ہم ایسے حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی، بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا کام ہو رہا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ عام انتخابات سے قبل الیکشن مینجمنٹ سسٹم خرابی کا شکار ہو گیا۔ ریٹرننگ افسران نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ بلوچستان اسمبلی کے 2 حلقوں پی بی 11 جھلمکسی اور پی بی 48 پشین کے ریٹرننگ افسران نے ڈی آر اوز کو مراسلے ارسال کر دیے۔ مراسلے میں ریٹرننگ افسران نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں خرابی بارے توجہ دلائی۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم 19 دسمبر سے ابھی تک صحیح طرح کام نہیں کر رہا۔ ای ایم ایس میں خرابی کے باعث روزمرہ کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ پنجاب پر کرونا وائرس نے پھر پنجے گاڑ دیے۔ نئے کرونا ویریئنٹ کا پھیلاؤ تیز ہے اور کیسز نمایاں طور پر بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں دوبارہ کرونا ٹیسٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عظمت اوان سے۔ عظمت، آگاہ کیجیے۔ آج بالکل کورونا کا جو خطرہ ہے ایک بار پھر بڑھ چکا ہے، کیونکہ ہمسایہ ممالک انڈیا میں آج ایک دن کے اندر 700 سے زائد کیسز دیکھے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انڈیا کے اندر 6 جو ہلاکتیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد سے باضابطہ طور پر جو محکمہ صحت پنجاب ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کرونا کی ٹیسٹنگ کی جائے گی، کیونکہ جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کا جو ہے ایک بار پھر خطرہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ اگر ہمسایہ ممالک میں تیزی سے کیسز آ رہے ہیں تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بھی کرونا کے جو کیسز ہیں اب دوبارہ سے تیزی سے سامنے آئیں گے، اور اسی سلسلے پر جو ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے آج مراسلہ جاری کیا گیا۔ مراسلے میں جو جتنے بھی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کو کہا گیا کہ فوری طور پر جو پی سی آر یعنی جو کووڈ کی ٹیسٹنگ ہے اس کو فوری طور پر بڑھا دیا جائے، جو بھی مشتبہ افراد ہوں ان کا فوری طور پر جو کرونا کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے، تاکہ پنجاب کے اندر جو کرونا کی کرنٹ سچویشن ہے وہ پتہ لگ سکے، کیونکہ اسے 6 ماہ پہلے کرونا کے نہ کیسز ہونے کی وجہ سے جو ٹیسٹنگ ہے وہ 0 پر تھی، اور اب محکمہ صحت کی جانب سے باضابطہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ہمسایہ ممالک میں کرونا کے جو کیسز ہیں وہ تیزی سے بڑھے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انڈیا کے اندر 24 گھنٹوں کے دوران یہ 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور جیسے ہی 6 ہلاکتوں کا سنا ہے تو محکمہ صحت پنجاب نے جو ہے وہ فوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اب پنجاب کے اندر کرونا کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور تاکہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ جاری کی کہ جتنے بھی مشتبہ افراد ہیں ان کا فوری طور پر ٹیسٹ کیا جائے، اور اگر کرونا پازیٹیو ہے تو فوری طور پر قرنطینہ کیا جائے، کیونکہ جو نیا ویریئنٹ ہے یہ بھی کافی جو ہے وہ خطرناک نظر آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو طبی ماہرین ہیں انہوں نے بھی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ فضائی آلودگی، اسموگ اور جو کووڈ کا جو نیا ویریئنٹ ہے خطرناک جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح انڈیا کے اندر ہلاکتیں ہو رہی تو خدا نہ خواستہ یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ ماسک کا جو استعمال ہے اب وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ طبی ماہرین جہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال نہ صرف شہریوں کو کرونا سے بچائے گا بلکہ جو فضائی آلودگی سے جو گلا خراب ہوتے ہیں اس انفیکشن سے بھی جو ہے وہ بچائے گا۔ لیکن اب محکمہ صحت پنجاب کا جو مراسلہ ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں وہ فوری طور پر جو ٹیسٹنگ ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھائیں، جتنے بھی مشتبہ افراد ہیں ان کے فوری طور پر کرونا کو جو ٹیسٹ کریں، تاکہ پنجاب کے اندر کل سے جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ہمیں ایگزیکٹ فیگر میں پتہ لگ سکے۔ عظمت ہمارے ساتھ ہی رہے گا، چونکہ یہ اس کا نیا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے پنجاب بھر میں۔
صوبے میں دوبارہ کورونا ٹیسٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب اور پلمونالوجسٹ ڈاکٹر عرفان ملک صاحب. تو تینوں سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, آپ سے میں آغاز کروں گا. جو دوبارہ ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد کیا ویکسینیشن بھی کی جائے گی؟ دیکھیں, کرونا ایک RNA وائرس ہے اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ویریشنز بھی آ چکی ہیں, میوٹیشن بھی آ چکی ہیں, اور ابھی جس کی پروبیبلی آپ بات کر رہے ہیں وہ JN1 میوٹیشن ہے, ویریشن نہیں ہے جس کا, اور یہ ایک میوٹیشن ہے جو اسپائک پروٹینز میں آئی ہیں جو اس کی اوپر RNA وائرس کے کانٹے ہوتے ہیں, اور اس سے یس اس کا لگاؤ بڑھ گیا ہے, لیکن اس کی کوئی ایسی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے شرح اموات بڑھیں گی یا لوگ سیریس بیماری میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے کہ یہ ایک بنائن سی میوٹیشن آئی ہے جس کی وجہ سے پھیلاؤ بڑھ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائے گا کہ دوبارہ جو کورونا ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے, جو نیا ویریئنٹ دنیا بھر میں آیا ہے, یہ کتنی تیزی سے ملک میں پھیل رہا ہے اور کیا خبردار ہونے کی, لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نزلہ زکام کا وائرس ہے نا, یہ کورونا بھی اس میں حصہ بن چکا ہے, تو اس میں پہلی بات تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ جو آج کل نزلہ زکام کھانسی ہوا نا, یہ پہلے بھی آتا تھا. اس دفعہ یہ ضرور ہے تھوڑی شدت سے زیادہ آیا ہے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی. نمبر 2, آپ دیکھیں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اسموک بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور تیسری چیز آپ دیکھیں ڈسٹ ہو گئی ہے, بہت زیادہ مٹی ہو گئی ہے, وہ الرجی بھی اس کی وجہ سے شامل ہو گئی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ملا کے اس دفعہ نزلہ زکام کی شدت زیادہ ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نمونیا پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن نمونیا جوان آدمیوں کو ذرا کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عرفان ملک صاحب, آپ بتائیے گا کہ جو نیا ویریئنٹ سر اٹھا رہا ہے کس حد تک یہ خطرناک ہے, اور ابھی تک ریشو کیا پوری دنیا میں سامنے آئی ہے اموات کی اس سے؟ جو JN.1 ایک ویریئنٹ ہے, سب ویریئنٹ آف اومیکرون ہے. الحمدللہ لکیلی ابھی تک اس سے جو ڈیتھ ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے, بٹ اس کا جو پرابلم ہے وہ اس کا اسپریڈ ایک سے دوسرے میں ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بیکاز اومیکرون آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ تو یہ ایسا ویریئنٹ تھا جو کہ کنٹیجیس بہت زیادہ تھا. تو ڈیتھ تو ہم ابھی اس میں اتنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, بیکاز یہ ابھی اسٹارٹ ہے, ویریئنٹ آف انٹرسٹ ہے, تو اتنی جلدی اس کی یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ ڈیتھ ایسی ہیں, یہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو, اس کے بارے میں ہم اس کے بعد ہی ہم رائے قائم کر سکیں گے کہ کتنی ڈیتھ قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عرفان ملک صاحب, ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور ہمارے نمائندے عظمت امان, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بھارت میں نئے کرونا وائرس کے 702 کیسز رپورٹ ہو چکے. 6 افراد خطرناک وائرس سے موت کے منہ میں چلے گئے. امریکہ میں JN1 قسم پہلی بار ستمبر میں رپورٹ ہوئی تھی. اب امریکہ میں کورونا کے 90% کیسز JN1 قسم کے ہیں. امریکی حکام کے مطابق کورونا کا یہ ویریئنٹ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے کمزور لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. بھارت میں بھی ایک بار پھر کورونا سر اٹھانے لگا. 24 گھنٹے میں 700 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 41 ممالک میں کورونا کے اس ویریئنٹ کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. WHO نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حفاظتی ٹیکے لگوانے, ماسک پہننے اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے جیسے اصولوں پر کاربند رہیں, جبکہ کورونا سے متاثرہ شخص سے کسی بھی طرح رابطے میں آنے کے بعد اپنا ٹیسٹ بھی کرایا جائے. تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا. شاہ محمود کو 12 مقدمات میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا گیا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ قرآن پر حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو راولپنڈی کیا پنجاب میں بھی نہیں تھا. کئی ماہ بعد FIR میں نام شامل کیا گیا. SHO نے دھکے, ٹھڈے اور مکے مارے. شاہ محمود قریشی روداد سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. جج نے کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی کی ہتھکڑی کھلوا دی. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی سے سلوک پر سر شرم سے جھک گیا. ناروا پولیس سلوک کے باوجود انصاف کے لیے کھڑے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خبر دینا چاہتی ہوں کہ اندر پروسیکیوشن نے فزیکل ریمانڈ مانگا تھا, مگر جج صاحب نے انہیں فزیکل ریمانڈ نہیں دیا ہے. شاہ صاحب کو 13 کے 13 کیسز میں جو وہ سامنے لے کر آئے تھے ان میں جوڈیشل ریمانڈ پہ انہیں اڈیالہ میں بھیج دیا گیا ہے. 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, پاکستان کا ہر باشعور شہری اس کی مذمت کرتا ہے, کرتا آیا ہے, کرتا رہے گا. آپ
अपनी ही रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है। इलेक्शन में मुस्लिम लीगी इत्तेहाद की जीत मुतवक्के, पीटीआई हार जाएगी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट जारी कर दी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत मुतवक्के है, जबकि तहरीक इंसाफ हार जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई में वसी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल ज़िक्र लचक का मुजाहरा किया और तेज़ी से हंगामा आराई पर काबू पा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन के नतीजे में नुमायां बेहतरी आई, जिससे सितंबर और अक्टूबर में करेंसी में 10% इजाफा हुआ। लाहौर के मेयो अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन आखिरी मराहिल में। वज़ीर आला पंजाब का इमरजेंसी ब्लॉक को जनवरी के आगाज़ में खोलने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल का दौरा किया। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइन बोर्ड्स लगाने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा तामीरात व मवासलात की कारकर्दगी को सराहा। सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूद अयाज भी हमराह थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर तालीमी बोर्ड का अचानक दौरा किया। दफ्तरी औकात में सहूलत मरकज़ का अमला गायब। वज़ीर आला पंजाब ने सख्त नोटिस लिया, फौरी अमला तब्दील करने का हुक्म दिया। स्टूडेंट्स के लिए तमाम सहूलतों को 7 रोज़ में ऑनलाइन करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने तालीमी बोर्ड में मौजूद तलबा व तालिबात से गुफ्तगू भी की, सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। दौलत बनाने में अबूधाबी का हुक्मरान ख़ानदान दुनिया में सबसे आगे। दुनिया के 25 अमीर तरीन ख़ानदानों के लिए 2023 शानदार करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात का हुक्मरान अल नहयान ख़ानदान $305 अरब के साथ सर फहरिस्त है। अमेरिका के वॉल्टन ख़ानदान का $259.7 अरब के साथ दूसरा नंबर है। फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस हरमेस के मालिकान की दौलत $150.9 अरब है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ख़ानदान मार्स की $141.9 अरब के साथ दुनिया में चौथी पोजीशन है। कतर के शाही असानी ख़ानदान के असासों की मालियत $133 अरब तक जा पहुंची है।